مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی خطوط چھپے، روحانی خزائن جو انہوں نے لکھی ہے وہ 32-37 جلدوں میں ہے، اور کچھ جلدیں 2 جلدیں اشتہارات اور خطوط پہ مبنی۔ اب پڑھیں ان 37 جلدوں کو تو پتہ چلے کہ کہاں پر گمراہی ہے اور کیا کفر ہے اور کیا چیز۔ وہ تو دیکھنے کی بھی نہیں توفیق ہوئی ہوگی۔ توفیق بئی معنی کہ اگر آپ نے اس میدان میں بحث کرنی ہے اور کسی ایسے شخص کو اسلام کی دعوت دینی ہے جو اپنے عقیدے میں کفر پہ چلا گیا ہے اور قادیانی ہو گیا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کی کتاب پڑھ کے پھر اس سے بات کریں تاکہ وہ حقیقت تک پہنچے۔ اور کبھی بھی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، بڑی عبرت ہے اس میں اگر ہم اس سے سیکھ سکیں۔ ویزا کچھ دن کا ہی ہوتا تھا اور ہم رائے بریلی، لکھنؤ، انگلینڈ جہاں بھی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت سی چیزیں لکھ کے رکھتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ سے یہ دریافت کرنا ہے۔ آکسفورڈ میں اور ایک مرتبہ رائے بریلی میں، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت ہو گئی تھی اور انہیں نسیان کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، بھول جاتے تھے چیز کو۔ جیسے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں کچھ چیزیں ایسی ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی عمر 90 کے قریب پہنچ جائے تو یہ قدرتی چیز ہے، رحمہ اللہ، عمر کے اس حصے تک پہنچے جس حصے میں پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارتیں دیں، اور عمر کے اس حصے میں پہنچے جہاں پہنچ کے بلا توبہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نواب صدیق الحسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک رسالہ بھی لکھا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا دونوں جگہ پہ کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو کتاب ہے قادیانیوں کے رد میں، قادیانیت، اس کے تحریر کرنے کا ماجرا کیا تھا؟ تو حضرت رحمۃ اللہ نے پورا قصہ بیان کیا، فرمایا کہ کلوکیم ہوا تھا لاہور میں۔ یہ اس بات کو مختصر عرض کر رہے ہیں، اور پورے عالم اسلام سے ایوب خان نے اسلامی نمائندے بلائے تھے، بڑے بڑے اسکالرز آئے تھے، اس میں ہندوستان پاکستان کے بڑے اکابر علماء مثلا مولانا یوسف بن نوری صاحب نور اللہ مرکزی تھے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریف تھے، اور بہت سے اور حضرات۔ حضرت بن نوری نور اللہ مرکزی تو ایک منکر حدیث کی تقریر پہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت نے نہایت فصیح عربی میں تقریر کی، اور پہلا جملہ یہاں سے شروع کیا کہ الجمو، صاحب صدر اس کو لگام ڈالیں اس کے منہ میں، یہ حدیث کا منکر ہے۔ یہ ہے وہ خون اور یہ ہے وہ جذبہ جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ کے صدقے میں یہاں تک پہنچا ہے۔ یزد بن نوری نور اللہ مرکزو کے حالات میں بھی لکھا ہے۔ تو اس میں عالم اسلام کے نمائندے بار بار پوچھتے تھے کہ یہ قادیانیت کیا چیز ہے۔ یہ ہم بہت مختصر کر رہے ہیں بات کو۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف فرما تھے۔ ایوب خان نے وہ کلوکیم اس لیے منعقد کیا تھا تاکہ وہ اپنی بے دینی پر پردہ ڈالے، اور پرویز کے ہتھے جو چڑھا ہوا تھا اور حدیث کا انکار اور مولانا مودودی ان کی مخالفت اور یہ چیزیں جو جرائم تھے اس کے
وہ کسی طرح اسلام اپنے پردے میں اسے چھپا لے۔ تو بہت لوگ جو صبح اس کانفرنس میں جاتے تھے، شام کو ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آتے تھے اور حالات سناتے تھے، اور ہر کوئی کہتا تھا حضرت جو سعودیہ شام وغیرہ سے آئے ہیں یہ سب پوچھتے ہیں کہ قادیانیت کیا چیز ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی معلم یہاں آ رہے ہیں، آنے دو، ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم ان سے لکھوائیں گے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے اصرار کریں گے، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جملے۔ اور جب میں پہنچا تو مجھ سے فرمایا کہ بس ایک ہی کام کرنا ہے، اور قادیانیت کے رد میں کتاب لکھنی۔ اور اتنا انہماک تھا کہ میں لاہور آیا ہوا تھا، اور بہت سے اعزاء کوئی دعوت کرتا تھا، بلاتا تھا، کبھی میں چلا جاتا تھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ دن میں 1-2 گھنٹے کی غیر حاضری بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ میں حاضر ہوتا تھا تو محبت سے فرماتے تھے کہ علی میاں اگر دعوتوں میں جائیں گے، لوگوں سے ملنے جائیں گے تو یہ ہمارا کام کیسے ہو؟ تو جس دن کتاب مکمل ہوئی اور سامنے پیش کی گئی، چھپ گئی، تو عرض کیا کہ حضرت اس کا ایک نسخہ میں نے ربوہ بھی بھجوایا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب ندوہ پہ فتویٰ لگایا کہ یہ مجھے نہیں مانتے، لہٰذا ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اور ان کے معائب اور یہ وہ سب کچھ لکھا، تو اس کا نام رکھا تحفۃ الندوہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت میں نے اس پہ ایک جملہ بھی لکھا ہے۔ تو فرمایا کیا؟ میں نے کہا حضرت میں نے لکھا ہے بجواب تحفۃ الندوہ، یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ندوہ پر اعتراض کیے تھے اس کا جواب میری کتاب قادیانیت ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت افسوس کا اظہار فرمایا، فرمایا اوہو علی میاں یہ کیا کرتی؟ فرمایا اوہو علی میاں یہ بات بھلا لکھنے کی تھی؟ اور پھر سمجھایا۔ حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے سمجھایا اور مجھ سے کہا ہم نے تو آپ سے کتاب اس لیے لکھوائی تھی کہ یہ قادیانی جو گمراہ اور کفر تک پہنچے ہیں، کافر ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دے۔ یہ تھوڑے ہی تھا کہ آپ کتاب لکھیں اور مناظرہ شروع ہو جائے۔ یہ ہے وہ اسپرٹ۔ اس لیے جتنا کچھ بھی آپ کے اعتراضات، آپ کی پھبتیاں، آپ کے تند و تیز جملے اور آپ کی گالیاں، ان سب کا جواب یہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہیں سکھا گئے۔ ٹھیک ہے، ہم علمی بحث کر رہے ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسا جہان ہے جس میں گزرنا تو درکنار، آپ کو تو اس کی لو ہی نہیں لگی، آپ کو تو معلوم ہی نہیں اس کی جہت کون سی۔